السلام علیکم پیارے بچوں. آج ہم ہمدم کشمیری کی غزل نمبر 2 کی تشریح کر رہے ہیں. ایک بھی موسم میرے اندر نہ تھا، ایک بھی موسم میرے اندر نہ تھا، اور آنکھوں میں کوئی منظر نہ تھا. میرے دائیں بائیں تھی پرچھائیاں، میرے دائیں بائیں تھیں پرچھائیاں، میرے ہاتھوں میں کوئی پتھر نہ تھا. خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئے، خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئے، لمس کیسا تھا اگر پے کر نہ تھا. چھا گیا تھا شہر میں افسوں کوئی، چھا گیا تھا شہر میں افسوں کوئی، چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا. ایک صدا گونجی مقام میں دیر تک، ایک صدا گونجی مقام میں دیر تک، کیا تھا یہ ہمدم کوئی در پر نہ تھا. تو یہ ہے ہمدم کشمیری کی غزل نمبر 2. تو اس کا جو پہلا شعر ہے، ایک بھی موسم میرے اندر نہ تھا، اور آنکھوں میں کوئی منظر نہ تھا. شاعر جو ہے ہمدم کشمیری زندگی کی اداسی اور ویرانی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی بھی دلچسپ موسم موجود نہیں تھا، میری آنکھوں کے سامنے کوئی دلکش منظر نہیں ہے. خوشیوں اور امنگوں سے محروم زندگی کی ویرانی کو منفرد انداز میں بیان کیا ہے. تو پہلا شعر جو ہے، پہلے شعر میں جب آپ دیکھتے ہیں تو شاعر جو ہے اپنی زندگی کی اداسی اور ویرانی کا ذکر کرتے ہیں کہ میری زندگی جو ہے وہ اجڑی ہوئی تھی یا اجڑی ہوئی ہے، اور میری زندگی میں کسی قسم کی کوئی خواہش بھی نہیں ہے. تو میری زندگی اجیرن بن کے اس دنیا میں رہ گئی ہے. تو دوسرا شعر جو ہے، میرے دائیں بائیں تھے پرچھائیاں، میرے ہاتھوں میں کوئی پتھر نہ تھا. تو دوسرے شعر میں جو شاعر ہے فرماتے ہیں کہ میں چاروں طرف سے پرچھائیوں سے گرا ہوا تھا. یہ خوف، ظلم و ستم اور جبر کی پرچھائیاں تھیں. میں انہیں دور بھگانا چاہتا تھا، لیکن میرے ہاتھوں میں انہیں مارنے کے لیے کوئی پتھر نہیں تھا. انسان کی بے بسی کا اظہار بڑی لطیف پیرائی میں کرتے ہیں. خوف اور خطرے کے عالم میں انسان بے بس ہے، اور اس سے چھٹکارا پانے کی اس کے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے. تو جو دوسرا شعر ہے، دوسرے شعر میں جو شاعر ہے اپنے چاروں طرف سے کی پرچھائیوں کا ذکر کرتا ہے کہ میں خوف ظلم و ستم کی پرچھائیوں میں گرا ہوا ہوں، اور اب میں اس ظلم و ستم یا اس خوف سے دور بھاگنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے اس سے چھٹکارا پانے کی ہزار کوششیں کی تاکہ ظلم و ستم سے، اس خوف سے، اس دہشت گردی سے نکلوں، لیکن کوئی بھی تدبیر جو میری ہے وہ ابھی تک نہیں سوجی ہے، اور کوئی بھی تدبیر جو ہے وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے جو ہے میری ذہن میں یہ نہیں آتا ہے کہ میں اس ظلم و خوف سے کیسے نکل جاؤں. خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئے، لمس کیسا تھا اگر پے کر نہ تھا. تو خواب جو ہے کہتے ہیں یہاں پہ شاعر، یعنی خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئے، لمس کیسا تھا اگر پے کر نہ تھا. تو لمس کہتے ہیں جب ہم کسی چیز کو ہاتھ سے چھوتے ہیں تو اس کو ہم لمس کہتے ہیں. کسی چیز کو چھونا جو ہے لمس کہلاتا ہے. تو شاعر جو ہے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اب تو حقیقت میں بھی خواب کی جیسی صورتحال ہے. یعنی میں جب حقیقت کی دنیا میں بھی ہوتا ہوں تب بھی مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں خواب میں ہی ہوں. خواب میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی چیز کو انسان چھو کر محسوس کرے جس کا کوئی وجود نہ ہو. تو کیا خواب میں ایسا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر میں خواب میں کسی چیز کو چھو لوں تو وہ حقیقت میں اس کو میں چھو سکتا ہوں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اب تو حقیقی زندگی میں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے
یعنی اب تو مجھے جو حقیقی زندگی ہے، جو میری اپنی زندگی ہے، جو زندگی میں جیے جا رہا ہوں، تو اس میں بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ خواب ہی ہے، جیسے میں کسی چیز کو اگر چھوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خواب ہی ہے، یا کوئی چیز میں دیکھتے ہوئے میں دیکھتا ہوں کسی چیز کو تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ حقیقت نہیں ہے، یوں لگتا ہے کہ کوئی وجود ہے جو میرے دکھوں اور مصیبتوں کا مداوع کرے گا، لیکن یہ محض وہم ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی دنیا میں جو ہے میری اتنی مصیبت ہے، اتنی پریشانیاں ہیں، اتنے غم ہے، شاید کوئی ان کا ازالہ کرے گا، شاید کوئی آئے گا اور میرے لیے وہ ان مصیبتوں کو کم کرے گا، کوئی وجود جو ہے اس دنیا میں ہے جو مجھے ان پریشانیوں سے نجات دلائے گا، لیکن یہ میرا وہم ہی ہے، کیونکہ میری پریشانیاں اور مصیبتیں جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو سچ تو یہ ہے کہ کوئی ایسا وجود ہے ہی نہیں جو سچ مچ میرے دکھوں کا علاج کرے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسا ہے بندہ ہے ہی نہیں، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو مجھے ان پریشانیوں سے نجات دلائے گا۔ تو یہ جو شاعر ہے اس تیسرے شعر میں جو ہے اتنا اپنا اپنے درد کی گہرائی کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو اب شاعر کو جو حقیقت دنیا جو دنیای حقیقی ہے اس کو یہ بھی لگتا ہے کہ شاید یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک خواب میں انسان ہوتا ہے، خیالوں میں انسان ہوتا ہے، بالکل شاعر کو ایسا ہی یہاں پہ بھی محسوس ہوتا ہے۔ چھا گیا تھا شہر پر افسوں کوئی، چاند بھی نکلا کوئی چھت پر نہ تھا۔ افسوں ہم کہتے ہیں جادو کو، افسوں ہم کہتے ہیں جادو کو۔ تو جو یہاں پہ اس شعر میں بھی شاعر جو ہے عصری کرب کی ترجمانی واضح انداز میں کرتا ہے، یعنی جو شاعر ہے وہ اس شعر میں جو ہے زمانے کی بے حسی کو بیان کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ شہر کی حالت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ ہر طرف ایک قسم کا سناٹا اور سکوت سا چھا گیا ہے، سناٹا اور سکوت سا چھا گیا ہے، سکوت سا چھا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے گویا کسی نے جادو کیا ہے، سبھی خاموش ہیں، حالانکہ جس چیز یعنی امن و آزادی کے لیے لوگ انتظار میں تھے، جب وہ چیز خوشی، امن یا آزادی آئی تو کوئی انتظار کرنے یا استقبال کرنے والا نہ تھا، یعنی سارے لوگ بے حس اور غافل پڑے ہوئے تھے۔ تو شہر میں جو لوگ ہیں اس شعر میں جو شاعر ہے لوگوں کی بے حسی کے بارے میں جو ہے واضح کر دینا چاہتا ہے کہ لوگ اب اتنے بے حس ہو گئے ہیں، لوگوں کی جو انٹرسٹ ہے یا لوگوں کی جو دلچسپی ہے وہ اس شہر سے اتنی ہٹ گئی ہے کہ جب ان کے لیے امن، رواداری اور آزادی کا وقت جو ہے قریب آیا تو وہ بالکل بے حسی کے عالم میں تھے، اور اس طرح سے انہوں نے اس بہت ہی اچھے وقت کو گنوا دیا، اور اب وہ خوف و دہشت اور جو خوف دہشت کا ماحول ہے اسی میں اس شہر کے لوگ جو ہے وہ رہ رہے ہیں۔ تو یعنی جو ایک اور شعر ہے، آخری شعر جو اس جو مقطع ہے اس غزل کا، وہ ہے کہ پہلے ہم مقطع سے پہلے جو شعر ہے یعنی چھا گیا تھا شہر پر افسوں کوئی، چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا، اس کی بھی ایک اور تشریح کرنا چاہتے ہیں ایک اور طریقے سے، یعنی اس شعر میں شاعر عصری کرب ہم کہتے ہیں کہ زمانے کی جو حالت ہے، جو شہر کی حالت ہے، اس کو جو ہے اس کی ترجمانی واضح انداز میں کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ چاند نکلا تھا لیکن چھت پر چاند اور چاندنی کا لطف اٹھانے والا کوئی موجود نہیں تھا، یعنی امن، آزادی اور آشتی جو تھی وہ ممکن تھی لیکن لینے والا تب کوئی نہ تھا۔ چھت پر چاندنی کا مزہ تو جب اٹھایا جاتا تھا جب شہر میں امن و سکون تھا اور خوف و ہراس نہیں تھا، لیکن اب تو شہر پر نہ جانے کیا جادو ہو گیا ہے کہ زندگی کے آثار ہے ہی نہیں۔ اب خوف و ہراس کی وجہ سے چاند نکلنے پر کوئی چھت پر آنے کی جرت نہیں کر سکتا ہے۔ تو پہلے تو ہمیں یقین تھا کہ
ہم امن و آشتی اور آزادی حاصل کریں گے، لیکن اب ایسی حالت اس شہر کی ہو چکی ہے، خوف و دہشت کے عالم میں کوئی اس چیز کو دیکھنا تک نہیں چاہتا ہے، یعنی چاند تو موجود ہے لیکن لوگوں کے بنا۔ تو جب چاند اور چاندنی جو ہے اس کا کوئی نظارہ نہ اٹھائے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو وہ جو ہے وہ جو نظارہ ہے وہ بیکا سا پڑ جاتا ہے، یعنی اس میں کوئی لطف حاصل کرنے والا ہے ہی نہیں، تو اس کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں۔ تو اب ایک صدا گونجی مقام دیر تک، ایک صدا گونجی مقام دیر تک، کیا تھا یہ ہمدم کوئی در پر نہ تھا۔ تو ایک صدا جو تھی، یعنی ایک آواز جو تھی، ہاں، تو کیا کہنے لگے، کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ شاعر؟ تو شاعر جو ہے اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ اس شعر میں ہمدم کشمیری جو ہے اپنا جو تخلص ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، یعنی شاعر جو ہے اپنا تخلص استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ یہ شعر جو ہے یہ مقطع ہے، یہ شعر جو ہے یہ مقطع ہے۔ تو اس مقطع میں شاعر ہمدم کشمیری فرماتے ہیں کہ کوئی ایک آواز جو میرے مکان یعنی دل میں بہت دیر تک گونجتی رہی، پتہ نہیں کہ یہ کیا تھا۔ شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے ہمدم، یہ آواز کیا ہے اور کس کی ہے؟ اگرچہ میرے قلب و ذہن، دل و دماغ میں جہاں کوئی شعوری دوست رہتا ہے، یہ آواز گونجتی رہی، لیکن جب دروازے پر میری نظر پڑی تو کوئی دکھائی نہ دیا، لہٰذا یہ اپنے اندر کی آواز ہے جو اندر ہی اندر سے روح کو محسوس ہوتی رہی۔ ہاں، تو دوسرے الفاظ میں ہم اس شعر کی ایسے بھی تشریح کر سکتے ہیں کہ عصری کرب، یعنی جو زمانہ ہے اس زمانے کی حالت سے بھرپور اس شعر میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ مکان میں دیر تک کوئی چیختا رہا، مکان میں دیر تک کوئی چیختا رہا، ہاں، بظاہر تو دروازے پر کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ شعر بلکہ یہ پوری غزل کشمیر کے حالات کی ترجمانی کرتی ہے، کشمیر کے حالات کی ترجمانی کرتی ہے۔ دروازے پر کوئی موجود نہ تھا ہونے پر بھی گھر کے اندر چیخیں، موجود نہ ہونے پر بھی گھر کے اندر چیخیں گونج رہی تھی۔ تو یہ جو ہے زمانے کی حالت کو دیکھ کر، کشمیر کی حالت کو دیکھ کر یہ شعر جو ہے ہمدم کشمیری نے یہاں پہ جو ہے لکھا ہے، اور اس شعر میں جو ہے کشمیر کے حالات و واقعات اور کو پوری طرح سے اسی شعر میں جو ہے ترجمانی کی گئی ہے کہ کیسے ظلم و ستم کی آگ میں یہ کشمیر جو ہے اس کو پھنسایا گیا ہے، اور اب اس کا نکلنا کتنا مشکل ہے، اس ظلم و ستم سے اب اس کشمیر کا نکلنا کتنا مشکل ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ نے چاہا تو کل انشاءاللہ جو ہے دوسری غزل گو شاعر کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔